میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ سنی رضوی سوسائٹی کا آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو سوسائٹی سے محبت ہے وہ لوگ سوسائٹی میں آتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 7 سال کے اندر سوسائٹی کے اندر کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہونا باقی ہے اور آئندہ کیا کچھ ہوگا، اس کے متعلق ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے۔ جو کچھ ہوا یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور سوسائٹی بنانے کا مقصد کیوں بنایا گیا؟ اتنی بڑی بلڈنگ، آخر جب انسان مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان اپنے مکان کو بنائے، ہزاروں روپے اس پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد اس کے دماغ میں یہ پیدا ہو جائے کہ اس مکان کو چھوڑ دو، تو نہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ مکان بناتا اس لیے تاکہ اس کو آباد کیا جائے۔ اس کو ویران کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا، اس کو قائم رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنی رضوی سوسائٹی کا بنیاد رکھنے کے بعد، جب بنیاد رکھا گیا تو انسان کے تصور میں نہیں تھا، یہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ بن جائے گی، مگر جب انسان کی نیت صاف ہو اور دل میں ایک ہی رستہ ہو، ایک ہی جذبہ ہو، ایک ہی خیال ہو، وہ کیا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کی جائے گی، تو اس میں اللہ اس کے رسول کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جس وقت سنی رضوی سوسائٹی بنانے کا خیال ہوا، بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بن جائے گی؟ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دنیا داری کا کچھ حساب ہوتا، کوئی پیسہ کمانے کے معاملات ہوتے، تو پھر انسان سوچتا کہ واقعی بننا مشکل ہے، مگر یہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی بن جائے اور اس میں غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو، پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہو، صحابہ کرام کی تعریف ہو، اہل بیت اطہار کی تعریف ہو، شہداء کرام کی تعریف ہو، اور اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو۔ تو میرے دوستو، جس کے دل میں ایسی باتیں پیدا ہو جائیں اور جن کی نیت میں یہ ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرنے کے لیے، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے کے لیے، تو میرے دوستو کیوں نہ وہاں اللہ اس کے رسول کی رحمت ہو اور اس پر امداد ہو اللہ اس کے رسول کی۔ دیکھیے، آپ دیکھ لیں، دنیا کا آپ کام کریں، بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، بہت سے کام اس قسم کے ہیں، مگر دین کا کام کریں تو اس سے زیادہ مشکل۔ مگر دیکھیے، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کے متعلق میں اگر بیان کروں تو تمام رات ہی ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔
7 سال آپ سوسائٹی کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ جب تک یہ سوسائٹی قائم ہے انشاءاللہ آپ لوگ خدمت کرتے ہی رہے. یہ سوسائٹی کی خدمت کرتے رہے آپ لوگ اور ایک دن ہر انسان نے یہاں سے چلے جانا. دولت یہ جانے والی چیز ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیے آپ لوگوں نے سوسائٹی کی خدمت کی, ساتھ دیا, الحمدللہ سوسائٹی بن کر تیار ہو گئی. امام صاحب کی نیت میں ایک بات تھی, وہ یہ کہ اے پروردگار عالم یہ سوسائٹی تیار ہو جائے اور میں اپنے آنکھ سے اس میں دیکھ لوں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام یہاں آ رہے ہیں اور عشق رسول کا جام بھر بھر کر پی رہے ہیں. امام صاحب نے اپنے آنکھ سے دیکھا اور جس مقصد کے لیے سوسائٹی کو بنایا تھا اس مقصد میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. یہ بہت بڑا احسان ہے, اس کا کرم. میرے دوستو اگر دنیا کے لیے اس کو بنایا جاتا تو ٹھیک ہے 4 پیسے ضرور مل جاتے, دنیا کو ہم راضی کر لیتے, مگر میرے دوستو یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی راضی ہوتی ہے اور اللہ اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ لوگوں نے یہاں خدمت کی, آخر ایک دن اگر یہ سوسائٹی جب تک قائم رہے گی اور جب تک اللہ کے نیک بندے اس میں سرکار دو عالم کی تعریف کرتے رہیں گے اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہوتی رہے گی, میرے دوستو قیامت تک آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا رہے. یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے اور کتنا بڑا احسان عظیم ہے. دیکھیں آپ دولت کماتے ہیں, امام صاحب آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ, ایک ایسا انمول چیز چھوڑ کر یہاں سے گئے ہیں تاکہ قیامت تک اس سوسائٹی کے اندر اللہ اس کے رسول کی تعریف ہوتی رہے, آپ کو بھی نیکی ملتی رہے اور ساتھ امام صاحب کو بھی نیکی ملتی رہے. یہ کتنا بڑا احسان کیا اور کتنا بڑا کرم کیا امام صاحب. اب دیکھیں اگر سوسائٹی برباد ہو جائے, سوسائٹی خراب ہو جائے, امام صاحب یا نہیں تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں بتائیے؟ یہ آپ لوگ ہیں اس کے ذمہ دار. اس لیے کہ آپ لوگ اہل سنت ہیں, آپ کے دل میں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے, عظمت رسول ہے. اگر اس کو آپ نہیں آباد کریں گے تو بتائیے کون آباد کرے گا؟ امام صاحب کا کام یہ تھا کہ ایک ادارہ ایسا ہو جس میں انسان, علماء کرام آپ لوگ صحیح معنوں میں اپنا عقیدہ, اپنا مسلک صحیح معنوں میں بیان کر سکیں. امام صاحب نے اس ادارہ کو بنا دیا, آباد کرنا یہ آپ کا کام ہے, آپ اس کو آباد کریں. اگر اس کو آباد آپ نہیں کریں گے, آپ یہاں نہیں آئیں گے تو میرے دوستو یاد رکھو ایک دن انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے اور وہاں جو ہے وہ انصاف ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ عالم ہمارے عالم علماء ورثۃ الانبیاء ہمارے نائب جو ہے موریشس کے اندر ایک سوسائٹی بنایا اس لیے کہ میرے پیارے محبوب کی تعریف ہو, تمہیں دعوت دی کہ تم لوگ یہاں آؤ مگر تم لوگ وہاں آئے نہیں. تو میرے دوستو ایسا نہ کریں بلکہ سوسائٹی میں آئیں اور سوسائٹی کو آباد کریں. جس طرح ایک انسان اپنے مکان کو بناتا ہے اور مکان کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرتا ہے, اسی طرح آپ نے سوسائٹی کو بنایا, اس کو بھی آباد کریں تاکہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. دیکھیے میں غریب الوطن, آپ ہمارے رشتہ دار, آپ ہمارے کھیسی, دیکھ لیجیے سب کچھ آپ ہیں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں, آپ رشتہ دار ہیں. اور آپ سے کیسا رشتہ یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں, ایسا رشتہ ہے جو رشتہ کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. ایسا رشتہ ہے کہ باپ تو بیٹے سے جدا ہو سکتا ہے اور بیوی شوہر سے جدا ہو سکتی ہے, دوست سے جدا ہو سکتا ہے, مگر ہمارا آپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہاں بھی رشتہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا اور حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ ایسا رشتہ ہے اس لیے کہ ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے یہ دینی رشتہ ہے. ہمارا آپ کا جو رشتہ ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ ہم لوگ دین میں ایک مسلک, ایک عقیدہ, ایک خیالات
ایک چیز ہمارے پاس ہے، اور ہمارا آپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اگر حشر کے میدان میں بھی اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارے آپ کے رشتہ جو ہے یہ کام کرے گی انشاءاللہ۔ یہ ایسا رشتہ ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی رشتے کے اوپر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، امام صاحب کے جانے کے بعد ہمیں یہ چاہیے تھا، میں صاف بات کرتا ہوں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنی رضوی سوسائٹی میں آتے۔ آج میرے پاس خطوط آتے ہیں امام صاحب کے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنے لوگ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے کتنے مریدین آتے ہیں، تو بتائیے میں کیا لکھوں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں جھوٹ تو لکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ امام صاحب تشریف لے گئے یہاں سے، مگر اللہ اس کے رسول کی جو شریعت ہے وہ تو یہاں موجود ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون یہاں موجود ہے، آپ کا جو مشن ہے وہ یہاں موجود ہے، امام صاحب نے جو مشن چھوڑا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اور مشن کیا چھوڑ کر گئے؟ مشن یہ چھوڑ کر گئے کہ یا پروردگار عالم، یہ مشن چھوڑ کر گئے ہیں کہ جب تک سوسائٹی قائم رہے اس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہوتی رہے، اور جو لوگ آئے سرکار دو عالم کی تعریف کرتے رہیں۔ یہ مشن چھوڑ کر گئے ہیں، الحمدللہ اس مشن پہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں سوسائٹی کے اندر، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جیسے آپ لوگوں نے 7 سال میں آپ نے محنت کی، بڑے بڑے یہاں تقریریں جلسے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا، اور جس مقصد کے لیے امام صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ سوسائٹی ایک کا نہیں، 2 کا نہیں، تمام اہل سنت کی یہ سوسائٹی ہے، ان اہل سنت کی سوسائٹی ہے جس کے دل کے اندر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عظمت رسول ہے، اس کی یہ سوسائٹی ہے۔ جو صحیح العقیدہ سنی ہے اس کی یہ سوسائٹی ہے۔ ہر سوسائٹی یعنی سوسائٹی جو ہر مسلمان کی ہے، اور جو مسلمان چاہے ہر وقت یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آ سکتا ہے، مسائل پوچھ سکتا ہے، جو کچھ سوال وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تسلی بخش اس کو جواب دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جس طرح آپ اپنے مکان کو آباد کرتے ہیں، 7 سال میں جب بلڈنگ کو بنا دیا، الحمدللہ اب آباد کرنے کی آپ کوشش کریں تاکہ یہ ہمیشہ آباد ہو۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ لوگ آباد نہیں کریں گے، آپ لوگ یہاں تشریف نہیں لائیں گے، میں آنے والا وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا برا وقت آ رہا ہے۔ بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے حالات کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں، عرب کے حالات کو دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان وہاں موجود ہے، مگر آج دیکھ لیں کس پرسی کے عالم میں ہیں، وہ پریشان ہیں، بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ سب کچھ ہم نے بنا کر تیار کر دیا، اور تیار ہونے کے بعد اس کا جو مشن تھا آگے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بیت المقدس جہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام پیچھے نماز پڑھنے والے، وہاں کی یہ پوزیشن تھی کہ وہاں ایک بھی نمازی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آج دوسری قوم کے پاس وہ بیت المقدس موجود ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک چیز کی یہ حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ تم اس قابل نہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہمارے جو نام اعمال ہیں یہ بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آج دنیا میں ذلیل و خوار پھر رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم جو علماء حق ہیں ان کی باتوں کو سنیں، ان کے ارشادات پر عمل کریں، جو کچھ وہ فرمائیں ان کو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آج آپ کے پاس علماء حق آتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، دین کا راستہ بتاتے ہیں، شریعت کے متعلق چلنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا راستہ بتانے والا بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا گیا کہ دین کا راستہ بتانے والا بھی تمہیں نہیں ملے گا، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت الحمدللہ ایسا وقت بھی آیا نہیں ہے، ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کے نام لیوا، اللہ کے بندے اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے آپ کے پاس موجود ہیں، نائب رسول آپ کے پاس موجود ہیں، علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں اور شریعت کے مطابق آپ کو راستہ بتا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو میرے دوستو یاد رکھیں، وقت نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جنہوں نے اپنی عمر ختم کر دی ہے اسی چیز میں، ان سے جا کر پوچھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عمر کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، علماء کرام کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بنایا تو میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے اور ہمارے اندر سانس موجود ہے، اسی طرح میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی پوچھے گا، آپ بھی جواب دہ ہوں گے اور ہم بھی جواب دہ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تقریر کا وقت ختم ہو چکا، سننے کا وقت ختم ہو چکا۔ امام صاحب نے 7 سال ذکر میں، فکر میں، تقریر میں، جمعہ میں، 11ویں شریف کے اندر، شہنشاہ بغداد کے عرس میں، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس میں 7 سال تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ اے لوگوں اب بھی سمجھ جاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان آپ کے سامنے بیان کرتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کر کے آپ کو بتاتے رہے، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے آپ کو بتاتے رہے، شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے سامنے بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تعریف کر کے آپ کو بتاتے رہے۔ اب میرے دوستو، ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا اور کتنا عمل نہیں کیا۔ آپ دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کے حالات کو نہ دیکھیں کہ کون شخص کیا کرتا ہے، اب وہ وقت ختم ہو چکا کہ ہم اس کو جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس کو جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اب وقت دیکھنے کا نہیں، اب وقت ہے کام کرنے کا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، میرے دوستوں وہ اپنے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ جتنا دیر وہ کسی کو دیکھتا ہے، اتنا دیر اگر وہ درود شریف پڑھے گا تو اس کو نیکی ملے گی۔ شریعت اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ کسی کو اگر تم اپنا بنانا چاہتے ہو، کسی کو سیدھا راستہ بتانا چاہتے ہو اور کسی کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اخلاق اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ قرآن شریف کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خلق تھا یہ عظیم خلق تھا، اور اتنا بڑا خلق عظیم تھا کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے جابر کافر جو تھے، جو بت کے آگے سجدہ کرتے تھے، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ تمام جتنی بڑائی ہے، یہ تمام جو اچھائی ہے، یہ تمام چیزیں یہ خدا کے لیے ہے اور خدا کے لیے زیبا ہے۔ انسان میں جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم کچھ نہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، صراط مستقیم پر چلا،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا آدمی دے دیتا ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو سب کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا تو کچھ بھی نہیں، بالکل بیکار، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ تکبر جو ہے وہ ابلیس نے کیا تھا. تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. ساری عمر وہ عبادت کرتا رہا، اللہ کے آگے سجدہ کرتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک تھوڑی سی بات میں تمام عبادت جو ہے اس کی خاک مل گئی اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں ڈال دیا. اور جب قیامت کرو تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے، وہ پکا جہنمی نکلا ہے ابلیس. تو میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے مشن کو کامیاب کریں. پیر سے محبت یہ نہیں ہوتی کہ پیر صاحب سامنے تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، جوتی سیدھی کر دیا، پیر صاحب تشریف لے گئے تو اب پیر صاحب ادھر تشریف لے گئے مشرق کی طرف، تو مرید صاحب مغرب کی طرف تشریف لے گئے کہ السلام علیکم ہم بھی جا رہے ہیں. میرے دوستو یاد رکھو، میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر انڈیا پاکستان میں جا کر آپ دیکھیں، یہ تو چھوٹا سا آئلینڈ ہے نہیں، یہ چھوٹا سا آئلینڈ ہے، کچھ بھی نہیں. اگر انڈیا پاکستان میں آپ جائیں تو وہاں آپ جا کر دیکھیں مریدوں کے حالات کہ پیروں کی خدمت میں عمریں گزر چکی ہیں. اگر پیر نے یہ بتا دی یا اللہ تو ساری عمر یا اللہ ہی کہہ رہا ہے. اگر پیر نے یہ کہہ دیا کہ درود شریف پڑھتے رہو تو ساری عمر وہ درود شریف پڑھتی اس کی نکل جاتی. مگر میرے دوستو کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ یا اللہ کچھ ہو یا نہ ہو پیر کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ہماری شیخ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. پیر نے اگر ہم سے کہا ہے کہ درود شریف پڑھو تو ہم ساری عمر درود شریف پڑھتے رہیں گے. آخر کیا ہوا؟ ساری عمر درود شریف پڑھتے رہے. پیر نے دیکھا میرے دوستو سونار جو ہوتا ہے سونا کا بنانے والا، سونار جو ہوتا ہے سونا کا بنانے والا، اس کے پاس آپ سونا لے کر جائیں اور کہیں کہ بتاؤ یہ سونا جو ہے یہ اچھا ہے یا خراب، یہ کھوٹا ہے یا خراب، تو وہ سونار یہ کہے گا میں ایسے بتا نہیں سکتا، اس کو سب سے پہلے مجھے آگ میں ڈالنا چاہیے. دیکھا آپ نے، سونا کو جلایا جائے گا اور سونا جو ہے اپنا رنگ آگ کے مطابق کرے گا، اور سونا کو جب آگ کے مطابق ہو جائے گا جیسے لال سرخ ہوتا ہے آگ، اسی طرح وہ سونا بھی ہو جائے گا. اور سونے کو نکالنے کے بعد سونار بھی اس کو پیٹتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور مارنے کے بعد پھر سونا اپنی اصلیت بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں، اصلی ہوں یا نکلی ہوں. اسی طرح لوہا کو آپ دیکھیں، کوئی لوہا کو اٹھا کر کسی لوہار کے پاس جائیں، اس سے جا کر پوچھیں کہ اے لوہار تم یہ بتاؤ یہ لوہا اصلی ہے یا نکلی، وہ کہے گا میں اس طرح بتا نہیں سکتا، اس کو میں آگ میں ڈالوں گا. میرے دوستو جب تک انسان کچھ کام نہ کرے ایسے کچھ نہیں ملتا. کچھ کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اگر محنت نہیں کریں گے تو میرے دوستوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حالات نے کسی کو معاف نہیں کیا. ایک دم آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے پل کی خبر نہیں. لوگ بڑی بڑے بلڈنگیں بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میں بزرگ ہو گیا، کوئی کہتے ہیں میں اولیاء اللہ بن گیا، کوئی کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے. میرے دوستو اپنے دل کی صفائی کرو، پیر کی محبت دل کے اندر قائم کرو. اگر تمہارا پیر تم سے راضی ہو گیا، اگر تم فنا فی شیخ ہو گئے تو یاد رکھو تم فنا فی رسول بھی ہو جاؤ گے. اللہ بھی تم سے راضی ہوگا، اس کا رسول بھی تم سے راضی ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. تو میرے دوستو لوہا کو آپ دیکھیں، لوہا کتنا وزندار چیز ہے. لوہار کو جا کر دیں، لوہار وہ آگ میں ڈال دے گا. اس کے بعد وہ لوہا جو ہے وہ کیسا رنگ اختیار کرے گا؟ میرے دوستو وہ آگ جیسا رنگ اختیار کر لے گا.
میرے دوستو جس نے جان پی لیا اپنے پیر کے ہاتھ سے، اگر وہ پیر نہیں بن سکتا تو کم سے کم اس کا نقل ہی کر لے۔ لوہا جو ہے صرف 5 منٹ آگ کے اندر رہتا ہے تو آگ جیسا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ہم ساری عمر ہماری گزر گئی، ہم پیر صاحب کے مرید ہوئے، شکل تو شکل ہم اس کی صورت بھی نہیں اختیار کر سکے۔ تو میرے دوستو ہمیں اس وقت عمل کا ٹائم ہے، تو لوہا کو دیکھو، لوہا کو نکالا جاتا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس پر چوٹ لگایا جاتا ہے، اور چوٹ لگانے کے بعد پھر لوہا یہ بتاتا ہے کہ میں اصلی ہوں یا نکلی۔ تو میرے دوستو پیر صاحب نے جو راستہ بتایا، اللہ کے نیک بندوں نے جو راستہ بتایا، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو راستہ بتایا، اور میرے دوست صحابہ کرام نے جو راستہ بتایا، اور امام صاحب جو یہاں مشن چھوڑ کر تشریف لے گئے، یہ آپ پر ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اور آپ کا ہاتھ جو ہے یہ میرے دوستوں معلوم ہے غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا ہاتھ ہے۔ میرے دوستوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کر لینا آسان ہے، میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ذوالنورین مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مرید آئے، کہا حضور مجھے مرید کر لیں آپ۔ فرمایا اچھا مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ابھی اس قابل نہیں ہے تم۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ گداگری کرو، بھیک مانگو 1 سال۔ 1 سال بھیک مانگتے رہے۔ ذوالنورین مصری رحمت اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ ایسے بزرگ ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا قبر میں لٹایا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، میرے پیر کا جو دستار ہے وہ وہاں رہ گیا، میں دستار لیا۔ دیکھا یہ ہے پیر کی محبت، اس کو کہتے ہیں فلاں شیخ کہ قبر کے اندر موجود ہے، ان کو دفن کر دیا ہے، اس کے باوجود قبر کے اندر لیٹے ہوئے اٹھ گئے کہ ہمیں پیر کی محبت میں پیر کا اپنا جو دستار ہے وہ لے کر آ جاؤں۔ سبحان اللہ، وہاں سے اٹھے، دستار لے کر آیا، دستار کو اپنے سینے پر رکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے وہاں جنت میں جا کے۔ دیکھا یہ ہے پیر کی محبت۔ ذوالنورین مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا کہ ہمیں مرید کر لیں، کہا ابھی تم اس قابل نہیں، ذرا گداگری کرو، بھیک مانگو جا کر کے۔ دیکھا آپ نے بھیک منگا رہے ہیں، یہاں پر پیر صاحب کہتے ہیں بھیک مانگو، لو بھائی عجیب پیر ہے، کہتے بھیک مانگو۔ بتائیے یہاں کا آدمی اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے، 1 منٹ میں ادب تو ہے ہی نہیں، دنیا سے ادب ختم ہو گیا۔ میرے دوستو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اسلام کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے یہ کیا ہے؟ ادب کے اوپر ہے، اس کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ادب کے اوپر ہے۔ اگر ادب ہے، اپنے عالم کے آپ ادب کریں گے تو یقیناً جو بچہ اپنے عالم دین کے ادب کرے گا وہ اپنے ماں باپ کی بھی ادب کرے گا، اور جو ماں باپ کا ادب کرے گا تو اس کے دل میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بھی ادب ہوگی۔ فرمایا کہ مرید تم مرید ہونے آ جاؤ، گداگر کرو۔ 1 سال کے بعد آئے، کہا حضور میں تو 1 سال گزر گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی تم اس قابل نہیں ہو، ابھی میرے جو خدا کہتے ہیں یہاں تمام سردی میں 1 سال جو سردی کا موسم ہے اس کے لیے پانی گرم کر کے لوگوں کو وضو کراؤ۔ دیکھا آپ نے یہ طریقت کا راستہ، یہ جو فنافی شیخ یہ راستہ طے کرایا جا رہا ہے، ان کے دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ دیکھا اس کو کہتے ہیں یہ ہے طریقت۔ منہ سے کہہ دینا جی مجھے طریقت مل گئی، مجھے معرفت مل گئی، میرے دوستو جس کو لال مل جاتا ہے ہیرے جواہرات وہ کسی کو بتاتا نہیں۔ راستے میں اگر آپ کو سونا مل جائے گولڈن تو آپ بتائیں گے کسی کو جی مجھے سونا مل گیا، بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو جوہر دیتا ہے، جس کے اندر کوئی خوبی دیتا ہے وہ بتاتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی بات پیدا کر دیتا ہے جو خود اللہ کے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خوبی پیدا کر دیتا ہے، وہ کشش پیدا کر دیتا ہے کہ بندگان خدا جھوم جھوم کر اس کے طرف آتے ہیں اور فیض برکات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا وضو کراؤ، آپ وضو کر رہے ہیں، 1 سال گزر گیا، حضور وضو ہو گیا۔ کہا نہیں ابھی تم مرید کے قابل نہیں ہوئے، ابھی اور کیا کرنا۔ کہا کہ 1 سال تک ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو اور تہجد پڑھو۔ 3 سال گزر گئے، معلوم نہیں کتنے سال اور گزر گئے۔ آئے، کہا حضور اب تو آپ بیعت فرما لیں، اب تو 3 سال گزر گئے۔ فرمایا ہاں اب تم اس قابل ہو گئے، واقعی تمہارا نفس اب مر چکا ہے،
اب اگر جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا یقیناً تم اس پر عمل کرو گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس وقت مرید ہوئے تو فرمایا کہ میرا ہاتھ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ سلسلہ جاتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ میرے دوستوں، پیر کامل کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے، سرکار دو عالم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے ہاتھ میں جو بیعت کرتا ہے یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ میرے دوستوں، کہاں تک پہنچتا ہے؟ مگر یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلوک اور یہ شریعت اور یہ طریقت اور یہ حقیقت اور یہ معرفت اور یہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسل اور فنا فی اللہ کی یہ منزلیں طے ہوتی ہیں۔ آگے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تمہارے اندر خوبی پیدا ہو، تمہارے اندر جوہر پیدا ہو، تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں جس میں تم نگاہوں سے جدھر بھی دیکھو تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں جلوے نظر آئے۔ میرے دوستو، ایک مرید کا انتقال ہوا، سبحان اللہ۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ ایک مرید کا انتقال ہوا، فرشتے نے پوچھا من رب کا، تو رب کون ہے؟ تو بتانا یہ چاہے کہ ربی اللہ، میں رب اللہ ہے۔ تو کہتا ہے میں تو غوث اعظم کے علاوہ اور میں کسی کو نہیں جانتا۔ کما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے کہا میں تو غوث اعظم کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ وہ مرید ٹھیک کہہ رہا تھا، اور پھر فرمایا کہ اچھا گرج اٹھایا اس کو مارنے کے لیے تو شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور فرشتے کا ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا اس کو مت مارو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ سرکار دو عالم کو کیسے جانتا؟ اگر جس نے مجھے جانا، حقیقت بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں اس نے بیعت کی، میں نے اس کو راستہ بتایا کہ سرکار دو عالم کا یہ راستہ ہے۔ اچھا، اور اگر میں نہ ہوتا تو راستہ کیسی؟ تو یہ مجھے جانتا ہے اور حقیقت میں یہ فنا فی الشیخ ہے، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے رب العزت، اے خالق کائنات، میرے ہاتھ نے پکڑا ہے، میرے تو لاج کو رکھ لے، میں سید ہوں، میرے لاج کو رکھ لے، میرے مرید کو تو بخش دے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے، اے پیارے غوث اعظم، اے بغداد کے مکی، جا، ہم نے تیرے صدقے میں، اس نے تیرے ہاتھ کو پکڑا ہے تو تیرے صدقے ہم نے مرید کو جنت میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ انسان کو عمل کرنا چاہیے، عمل کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پیر کی محبت، میں آپ کو محبت ہی بتا رہا ہوں۔ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، سبحان اللہ، بڑی محبت ہے، سمجھے نا؟ آپ پیچھے کہے، پیچھے ان کو برا کہنا شروع کر دیں معاذ اللہ، یا ان کے پیچھے نہ لگے تو یہ محبت نہ ہوئی۔ محبت کے معنی یہ ہے کہ جو شخص جو کام کہے، پیر صاحب نے کہا کہ تم اس کو آباد کرو تو ہمیں اس کو آباد کرنا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ یہ تسبیح پڑھو تو ہمیں وہ تسبیح پڑھنا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرا کرو تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرتے رہو۔ تو میرے دوستو، اگر انسان پیر کے ایک چیز کے اوپر اگر عمل کرتا رہے گا تو یقیناً کسی نہ کسی وقت اس کو شریعت، طریقت، حقیقت کے منزل اس کو ضرور مل جائے گی، اور انشاءاللہ خاتم بالخیر اس کا ایمان پر ہوگا اور دنیا سے جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتا ہوا دنیا سے وہ چلا جائے گا۔ آپ سنیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس طرح ہونا چاہیے؟ محبت کا ایک طریقہ یہ ہے، جو کچھ میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ میرا علم نہیں ہے، یہ تو میرے دوستوں ہم بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ہم تو جوتے سے نہیں کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل اور کرم فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کرم اور آپ کا فیض ہے یہ کہ ہم جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ سنیے، فنا فی الشیخ، شیخ کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے، شیخ کی محبت کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ کہتے ہیں پیر کو، پیر کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ چلو تو پیر کی محبت سامنے ان کی تصویر ہو، تصویر کا مطلب نہیں کہ پیر صاحب کا فوٹو سامنے لے کے چلے،
سمجھے نا؟ لوگ غلط سمجھتے ہیں پیر صاحب کی محبت کا مطلب یہ، تصویر کا مطلب یہ نہیں کہ تصویر سامنے لے کر چلیں، بلکہ پیر صاحب کا نقشہ آپ کے چلتے ہوئے آپ کے سامنے، بیٹھتے ہوئے آپ کے سامنے، سوتے ہوئے آپ کے سامنے، اٹھتے ہوئے آپ کے سامنے، یہاں تک کہ 24 گھنٹہ پیر کا تصور آپ کے سامنے ہو۔ اور میرے دوستو اگر پیر کامل ہے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا مرید مجھے یاد کر رہا ہے، 3 سال گزر گئے ہمیں یاد کر رہا ہے، 4 سال گزر گئے مجھے یاد کر رہا ہے، 10 سال گزر گئے مجھے یاد کر رہا ہے۔ آؤ ان کو فیض دے دو، شریعت سے ان کو نکالو اور حقیقت میں ڈال دو، معرفت الہی ان کے اندر دل میں دے دو تاکہ ان کا دل روشن ہو جائے۔ اور میرا دوستو جس پر اللہ کا نیک بندہ راضی ہو جائے، پیر راضی ہو جائے، تو میرے دوستو یاد رکھو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور خدا کی ساری کائنات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پیچھے کرتے ہیں، سمجھے نا میرے دوستو؟ انسان کے اندر جوہر وہ قائم کرنا چاہیے کہ لوگ تمہارے پیچھے پھریں۔ لوگوں کے پیچھے پھرنا کوئی ایسی بات نہیں، لوگوں کو عیب نکال دینا یہ بہت آسان کام ہے، سمجھے نا؟ لوگ سرکار دو عالم کے عیب نکالتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو برا کہتے تھے، سمجھے نا؟ تو عیب نکالنا کوئی بات نہیں، بلکہ جو لوگ کسی کا عیب نکالتے ہیں سب سے بڑے عیبی وہی ہے۔ یوں کہ جن کو راستے کی تیاری ہے، راستے کا اس کو اگر یہاں سے مائبو جانا ہے تو کیرپی بیچارہ کیوں اترے جا کر کے؟ اس کے دماغ میں تو ایک ہی بات ہے کہ میں نے مائبو جانا ہے۔ آپ کو کہے بھائی مائبو آپ نہ جا، آپ کیرپی کیوں اتر جائے؟ تو کہے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں تو مائبو جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو جس کو کسی چیز کی چاہت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اس کے دل میں عشق ہے، کسی چیز کو وہ ضرورت وہ چاہتا ہے، اور اس کے دماغ میں، اس کے تصور میں، اس کے خیال میں اگر وہ چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، تو میرے دوستو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ ادھر کون شخص ہے اور یہ شخص کیا بات کرتا ہے، اور اس سے ملوں تو کیا ہوگا، اس سے ملوں تو کیا ہوتا، دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی عیب کو دیکھتا ہے اور دل کو اوپر نظر ڈالتا اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یا اللہ تو میرے دل کو صاف کر دے اور میرے دل کے اندر اپنے پیارے محبوب کی محبت کو بھر دے، پیر کی محبت کو بھر دے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو بھر دے۔ میرے دوستو بندہ جب ایک بار صحیح معنوں میں دل سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارے تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، تو مانگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لبیک، کہ بندے تو مانگ، تو مانگتا کیا ہے؟ اب بندہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی خزانے اس کو دے دیتا ہے اور سب کچھ اس کے دل میں مل جاتا ہے، اور معرفت الہی کا خزانہ جب اس کو حاصل ہوتا ہے تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو جو کچھ بھی وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ خسارہ کہتے ہیں گھاٹا، یعنی پستی، نقصان کو کہتے ہیں۔ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، پستی میں ہے، نیچے ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بیکار۔ انسان کیا ہے؟ یہ حیوان ناطق ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے انسان کا حیوان ناطق، 2 ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان، جانور، 2 ٹانگوں پر چلنے والا حیوان۔ انسان اتنی کچھ بھی نہیں اور اتنی بڑی شے ہے کہ اشرف المخلوقات، فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ عبادت کرے، اللہ کی ریاضت کرے، اللہ کی بندگی کرے تو میرے دوستو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ شیطانی پر آ جائے تو شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، کہتا بس بھائی میری جان چھوڑو۔ شیطان بھی کہتا میں تو شیطان تھا، میرا تو بیڑا غرق ہوا تمہیں کیا ہو گیا، تو نے مجھے بھی شرما دیا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے، کیوں پستی میں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے دامن کو چھوڑا، ہم نے غیبت کرنا شروع کر دی، ہم نے برائی کرنا شروع کر دی، نیک کام کی طرف نے ہاتھ بڑھانا چھوڑ دیا، نیک کام ہم کرتے نہیں، برائی کی طرف 24 گھنٹے ہمارا خیال ہوتا ہے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اگر پیر کے ہاتھ پر ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ساری
ساری عمر اللہ اللہ کریں گے، پانچوں وقت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ اب پیر تو پیر بلکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں وقت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، تو میرے دوستو اس لیے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، جو لوگ عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، میرے دوستو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ارے بندگی تو وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، میرے دوستو اسی کے لیے سب انعامات ہیں۔ اس لیے فرمایا کیا انعمت علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا، تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی میں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کریں، اللہ کے نیک بندوں کی غلامی اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی ہم خدمت کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ہم خادم بنیں۔ غوث اعظم شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم خادم بنیں، صحابہ کرام کے ہم خادم بنیں، تابعین کے ہم خادم بنیں، اور تمام بزرگان دین کے ہم خادم بنیں، اور جتنے بھی دنیا میں بزرگان دین ہیں تشریف لے گئے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ ہمارا مسلک یہ، ہمارا عقیدہ یہ، اور ہمارے جو دادا پیر ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے امام صاحب اور ہمارے بزرگان دین، تمام جتنے بھی بزرگ ہیں، ہمیں یہی راستہ بتایا کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، اولیاء کرام کی عزت کرو، شہنشاہ بغداد کی عزت کرو، تابعی کی عزت کرو، صحابہ کرام کی عزت کرو، اور اس کے بعد شہداء کرام کی عزت کرو، اہل بیت اطہار کی عزت کرو، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عزت کرو، تعریف کرو۔ تو میرے دوستو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، اور آگے فإن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو صالح لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے ساری ساری رات اللہ کی عبادت کی، اور جنہوں نے ساری ساری رات اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کر کے بلکہ پیچھے نہیں گئے بلکہ آگے بڑھتے رہے، اللہ کے نیک بندوں سے جو وعدہ کیا وہ پکا وعدہ کیا، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، نیک بندوں سے محبت کرتے رہے، شہنشاہ بغداد سے محبت کرتے رہے، صحابہ کرام سے محبت کرتے رہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہے، تو میرے دوستو دنیا میں اس کی عزت اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی، اور قبر میں بھی اس کی عزت ہوگی، اور انشاءاللہ یہاں بھی اس کے لیے اچھائی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی میں ہے، اور وہ لوگ نہیں جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے دوستو ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور اگر صبح خیر سے آنکھ کھل گئی تو نماز پڑھ لی، اگر آنکھ نہیں کھلی تو کبھی نماز قضا ہو، ٹھیک ہے کہ عادت نہیں ہے ہماری نماز پڑھنے کی، اگر نماز پڑھنے کی اگر ہماری عادت ہو تو کمال ہے۔ اگر آج گورنمنٹ کہے گورنر صاحب نے 7 بجے بلایا ہے تو میرا خیال ہے کہ 4 بجے شاید رات نیند نہیں آئے گی اس کو، اس لیے گورنر صاحب نے بلایا، کیسے نیند آئے؟ نیند آ ہی نہیں سکتی، یوں کہ وہ تو 5 بجے سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، غسل خانے میں غسل کرے گا، یہ کرے گا، کپڑا پہنے گا، اس کے لیے پریشانی مصیبت بن جائے گی کہ معلوم نہیں گورنر صاحب نے بلایا کیوں ہمیں۔ تو میرے دوستو جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو تمام گورنروں کا گورنر اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین، اس کا یہ ارشادات ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی کے اندر ہے، اور انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا مگر ملتا انہیں کو ملتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو ملتا ہے جو صالح لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اس بات کو سنیں، میرے استاد نے جو کچھ مجھے کہا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میری یہ عادت نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ میرے پیر صاحب نے جو کچھ مجھ سے کہا کہ اے بیٹا تم علم حاصل کر رہے ہو، ساری عمر حضور کی تعریف کرنا اور تبلیغ کرنا،
اور بھوکے بھی مر جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا، اور سرکار دو عالم کی عزت اپنا ایمان سمجھنا۔ الحمدللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، تو الحمدللہ ہماری دعا یہ ہے کہ کچھ عمر تو ہماری گزر گئی اسی طرح، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے گزر جائے، اور انشاءاللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور آخری ایمان تو بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، یا رسول اللہ مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، یا رسول اللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہماری روح نکلے، اگر ہم کہیں دفن ہو تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد جنت البقیع میں ہمارا قبر ہو۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جس راستے سے سرکار دو عالم گزرے ہیں اس راستے سے ہم بھی ایک مرتبہ گزر جائیں۔ میرے دوستوں میں عاشقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینے پاک جاتے تھے پرانے مکان کو چومتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور پرانے مکان کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا میں پرانے مکان کو اس لیے چومتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کالی کمری والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس مکان کو چوم لیا ہوگا۔ میرے دوست اس راستے سے گزرتے تھے، یہ اس کو عشق کہتے ہیں اور اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کو گزرے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا تو میرے دوستوں اس مکان کو چومتے تھے، اس پتھر کو چومتے تھے کہ سرکار دو عالم کا جسم ہی وہاں لگ گیا ہو، آپ کا کپڑا شریف ہی وہاں لگ گیا ہو۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم تو سرکار دو عالم کو دیکھے نہیں، ہم سرکار دو عالم تک پہنچ نہیں سکتے، ہم صحابہ کرام تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم تابعین تک پہنچ نہیں سکتے، اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درباری عالیہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق دنیا میں بھیجا، اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا، العلماء ورثۃ الانبیاء کو دنیا میں بھیجا، نائب رسول کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ ان کو سیدھا راستہ بتاؤ، یہ تمہارے کہنے پہ عمل کر لیں گے، تم ان کو سیدھا راستہ بتاؤ گے۔ تو میرے دوستوں اگر تمہارے کہنے پہ عمل کر لیں گے تو جتنے اللہ کے نیک بندے وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں جب خدا راضی ہو جائے، خدا کا رسول راضی ہو جائے تو خدا کی ساری کائنات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں جلدی ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ احباب دور سے بھی آئے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر میں ساری عمر بیان کرتا رہوں تو بیان نہیں ختم ہوگا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ میرے دوستوں میری اولاد ختم ہو جائے گی، تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں قرآن شریف کا جو ایک حرف ہے الف، اگر آدمی اس کی تعریف کرنا چاہے تو ساری عمر تعریف کرتا رہے، تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آج اس سوسائٹی میں آپ لوگ موجود ہیں اور 7 سالہ سوسائٹی کے جو پروگرام آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا اور آپ نے کیا، اور یہ 7واں سال کا ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح توفیق دے کہ ہم آئندہ سال جو آ رہا ہے اسی طرح ہم اس سوسائٹی کے اندر اللہ اس کے رسول کی تعریف سنیں، اللہ اس کے رسول کی تعریف کو ہم سنائیں۔ دعا کریں کہ امام صاحب جو مشن یہاں چھوڑ کر گئے، میں بارہا کہہ چکا اور اب بھی میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ امام صاحب نے جو مشن چھوڑا ہے اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ اس کو آباد کریں۔ اگر سوسائٹی میں آپ نہیں آئیں گے تو آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون آئے گا؟ میں کس کو بلاؤں؟ کوئی اور شخص ہے بلانے والا؟ کس کو میں بلاؤں؟ یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوسائٹی میں آئیں، تاکہ آپ جب آئیں گے تو آپ کے آنے سے کوئی نہ کوئی بات آپ سنیں گے، کوئی دینی مسائل آپ کو ملے گا، اور کچھ آپ مجھے بتائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے امام صاحب پاکستان کے اندر ہیں اور ان کی روح، ان کی جو محبت ہے آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، وہ اس تصور میں ہیں کہ ہمارے مریدین آج ماریشس کے اندر ہیں،
وہ دین کی تبلیغ کرتے ہوں گے، سوسائٹی کو آباد کرتے ہوں گے، سوسائٹی میں آتے ہوں گے. میرے دوستوں میں کیا کیا دکھ آپ کو بیان کروں. امام صاحب کا خط ہمارے پاس آتا، ہم سے سوال پوچھا جاتا کہ بتاؤ کون کون سوسائٹی میں کتنے مریدین آتے ہیں. میں کیا بتاؤں، کو آئے تو میں بتاؤں. میرے دوستوں آپ ایسا نہ کریں. دیکھیے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ آپ امام صاحب کے مرید ہیں، آپ اسے فیض و برکات حاصل کریں تاکہ آپ کو معرفت الہی کا خزانہ آپ کو ملے. ابھی سوسائٹی میں ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے جو ہمیں یہاں کرنا ہے. آپ لوگ آئے تو میں آپ کو پروگرام بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس پیر کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے آپ لوگوں نے، یا پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کو زندگی عطا فرمائے، عزت سے وہ رہے. اور میرے دوستوں ایک وقت وہ بھی آئے کہ عزت سے یہاں تشریف لائے تاکہ ہم زیارت کریں اور فیض و برکات ہم ان سے حاصل کریں. یہ سوسائٹی آپ بانی سوسائٹی ہیں، آپ نے سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام کے اوپر رکھی. میرے دوستوں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم جب تک یہ سوسائٹی قائم ہے میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے، دین کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہاں بیان ہوتا رہے، بزرگ دین کی تعریف یہاں ہوتا رہے، اور تمام جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تعریف یہاں ہوتا رہے. ایسی تعریف کو سنتے ہوئے، اسی تعریف کو سناتے ہوئے اے پروردگار عالم ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور دنیا سے جائیں تو محبوب کی محبت ہو، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہو اور پیر کی محبت ہو، تاکہ ہم یہاں بھی سرخرو ہوں اور آخرت بھی سرخرو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میرے دوستو آپ لوگ تعداد میں یقیناً کم آئے اس لیے کہ بارش بھی ہے، سکلون بھی ہے، آندھی طوفان بھی ہے، آپ لوگ کم آئے. میں یاد رکھے مسلک کی بنیاد یہ نہیں زیادہ آدمیوں پر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑے آدمی ہو کام کرنے والے. تعداد میں آدمی زیادہ ہو اور کام کرنے والے اگر تھوڑے ہوں تو یہ کچھ بات نہیں ہے. تھوڑے آدمی ہوں اور کام کرنے والے ہوں، صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہو، صحابہ کرام کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہو، اور اولیاء کرام کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہو، غوث اعظم شاہ بغداد کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہو، تو میرے دوستو وہ ہزاروں سے بہتر. یہی تو وجہ ہے کہ حبشے کے لوگ کو دیکھیں کہ ہزاروں کافر، اور کافروں میں ہزاروں سب کالے تھے، اور کالے میں اللہ نے ایک لال پیدا کیا. کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. میرے دوستو یہی تو بات ہے کہ کام کرنے والا ایک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت بڑی رحمت ہے، اور ہزاروں آدمی اگر ہو کام کرنے والے نہ ہو تو سب بیکار ہے. تو ہمیں چاہیے، پھر میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. دیکھیے میں غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر رشتہ دار ہیں تو آپ لوگ ہیں. اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آپ لوگ سوسائٹی میں نہیں آئیں گے، آپ لوگ اگر مجھ سے بات چیت نہیں کریں گے تو بتائیے میں کس سے بات کروں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کس سے میں مشورہ کروں گا؟ آپ لوگ آئیے تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں، آئندہ جو سوسائٹی کا پروگرام ہے اس کے مطابق اور میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس سوسائٹی پر اور ہمارے اوپر، آپ سب کے اوپر ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی رحمت نازل ہوتا رہے، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی تبلیغ کریں. اور دین کی تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کو موت کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کرتے کرتے ہی موت آ جائے، اور خاتمہ بالخیر ایمان پر. تو آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا خیر کی جائے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، سموئے بسمی عنایت لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت لاکھوں
جلایا گیا، ابو حسین جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین کربلا کا ادا کر دیا، ابو حسین جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس بولایا گیا، ننگ سر بیویوں کو پھرایا گیا، اس لٹایا گیا، ابو حسین جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بد کے مکین، اور السلام یا رحمت للعالمین، اور دست بستہ ہیں کھڑے سارے غلام، اور پیش کرتے ہیں غلام
معنا سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب العزت، جو ہم نے تقریر کی، جن لوگوں نے تقریریں سنی، یا اللہ ان کو قبول فرما. جو نیک مقاصد سے یہاں تشریف لائے ان کے نیک مقصد کو پورا فرما. جو لوگ سوسائٹی میں امداد کرتے ہیں یا سوسائٹی کا کام کرتے ہیں، اے پروردگار عالم اس تقریر کی برکت سے، پیارے محبوب کی برکت سے، صحابہ کرام کی برکت سے، غوث اعظم کی برکت سے، شہداء کرام کے وسیلے سے، یا اللہ ان کے مال میں رزق میں ترقی عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما. اے پروردگار عالم سنی رضوی سوسائٹی کو ترقی دے. جس مقصد کے لیے سوسائٹی بنائے گئی یا اللہ یہ مقصد ہمیشہ پورا ہو. دنیا میں جب تک یہ سوسائٹی قائم رہے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تعریف ہوتی رہے. یا پروردگار عالم جب ہم دنیا سے جائیں یہ سوسائٹی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو. اے میرے مولا ہم دعا کرتے ہیں، خالی ہاتھ تیرے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری مرادوں سے بھر دے. یا میرے پروردگار عالم سنی رضوی سوسائٹی کے جو بانی حضرت علامہ امام صاحب جہاں بھی ہے ان کو تندرستی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کو ترقی عطا فرما، ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما. جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اس سوسائٹی میں صحیح معنوں میں دین کے لیے خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پر زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں ان کی خدمت کرے تاکہ دین کا زیادہ سے زیادہ میاں خدمت کر سکے، دین کا ہم کام کر سکیں. جس مقصد کے لیے سوسائٹی بنایا گیا اسی مقصد یہ ہمیشہ یہی مقصد رہے اور اسی پر ہم اور تمام مسلمانوں کا ہمارا مسلک اسی پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں. یا اللہ دنیا میں جب تک رہیں تیرا تیرے محبوب کی تعریف کرتے رہیں اور دنیا میں جائیں تو تیرے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے چلے جائیں. اے پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، پیارے محبوب کی غلامی عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، غوث اعظم شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عطا فرما. جد الہند خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عطا فرما. تمام بزرگان دین کی محبت عطا فرما. اسی محبت پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. دنیا میں جب تک رہے تیرے محبوب کی تعریف کرتے رہے اور دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے چلے جائیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. خوش رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اے پروردگار عالم نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی نہیں کر دے، اچھوں کے صدقے میں ہمیں بھی اچھا کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے. ہم لوگ آپس میں مل کر رہے، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. یا اللہ جو تیری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اگر ہم کسی سے دشمنی کریں تو اللہ اس کے رسول کے لیے اور دوستی کریں تو اللہ اس کے رسول کے لیے. اللهم ارزقنا زيارة مكة المشرفة، اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.